بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم مرکات کے اندر قضیہ کے اجزاء کے بارے میں پڑھیں گے۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ فصل: الحملیۃ تلتئم من اجزاء ثلاثۃ۔ حملیہ تین اجزاء سے مرکب ہوتا ہے۔ احدها المحکوم علیہ ویسمى موضوعا۔ ان تین اجزاء میں سے ایک جز محکوم علیہ ہے اور اس کو موضوع کہا جاتا ہے۔ والثانی المحکوم بہ ویسمى محمولا۔ اور دوسری جز محکوم بہ ہے اور اس کو محمول کہا جاتا ہے۔ والثالث الدال علی الرابط ویسمى الرابطۃ۔ اور تیسری جز دال علی الرابط ہے اور اس کو رابطہ کہا جاتا ہے۔ ففی قولک زید قائم، پس آپ کے قول زید ہوا قائم کے اندر زید محکوم علیہ و موضوع، زید محکوم علیہ ہے اور موضوع ہے۔ وقائم محکوم بہ و محمول، اور قائم محکوم بہ اور محمول ہے۔ ولفظۃ ہوا نسبۃ و رابطۃ، اور ہوا کا لفظ نسبت اور رابطہ ہے۔ وقد تحذف الرابطۃ فی اللفظ دون المراد، اور کبھی رابطہ کو لفظوں میں حذف کر دیا جاتا ہے نہ کہ مراد میں۔ فیقال زید قائم، پھر کہا جاتا ہے زید قائم۔ فصل: للشرطیۃ ایضا اجزاء، شرطیہ کے بھی اجزاء ہیں۔ ویسمى الجزء الاول منها مقدما، اور قضیہ کی پہلی جز کو مقدم کہا جاتا ہے۔ والجزء الثانی منها تالیا، اور شرطیہ کی دوسری جز کو تالی کہا جاتا ہے۔ ففی قولک ان کانت الشمس طالیۃ کان النہار موجودا، لہٰذا آپ کے قول ان کانت الشمس طالیۃ کان النہار موجودا میں قولک ان کانت الشمس طالیۃ مقدم، آپ کا قول ان کانت الشمس طالیۃ یہ مقدم ہے۔ وقولک کان النہار موجودا تال، اور آپ کا قول کان النہار موجودا یہ تالی ہے۔ والرابطۃ ہی الحکم بینہما، اور رابطہ وہ حکم ہے جو ان دو کے درمیان پایا جاتا ہے۔ یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب ہم اس سبق کی عبارت کی وضاحت سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آج کے سبق کا ماقبل کے ساتھ ربط۔ آپ نے مصنف نے اس سے پہلے قضیہ کے دو قسم بیان کیے، قضیہ حملیہ اور قضیہ شرطیہ۔ قضیہ حملیہ اور شرطیہ کی تعریفات پیچھے آ گئیں۔ اب آج کے سبق کے اندر قضیہ کے اجزاء کو بیان کر رہے ہیں مصنف۔ پہلے قضیہ حملیہ کے اجزاء کو بیان کریں گے اور پھر اس کے بعد قضیہ شرطیہ کے اجزاء کو بیان کریں گے۔ تو قضیہ حملیہ کے اجزاء مصنف نے بیان کرتے ہوئے فصل باندھی ہے کہ الحملیۃ تلتئم من اجزاء ثلاثۃ، کہ قضیہ حملیہ کے تین اجزاء ہے۔ تین اجزاء سے کم قضیہ حملیہ مرکب ہوتا ہے۔ پہلی جز ہے المحکوم علیہ ویسمى موضوعا، تو پہلی جز ہے محکوم علیہ اور اس کو موضوع بھی کہا جاتا ہے۔ والثانی المحکوم بہ، دوسری جز ہے محکوم بہ اور اس کو محمول بھی کہا جاتا ہے۔ اور تیسری جز ہے دال علی الرابط اور اس کو رابطہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ تین جز ہیں قضیہ حملیہ کے، محکوم علیہ، محکوم بہ
اور رابطہ۔ محکوم علیہ اس کو موضوع کہا جاتا ہے، محکوم بھی اس کو محمول بھی کہا جاتا ہے، اور تیسری جو دال علی الرابط ہے اس کو رابطہ کہا جاتا ہے۔ آگے مصنف نے اس کی مثال دی ہے کہ زید ہوا قائمون، یہ قضیہ عملیہ ہے، اس کے اندر جو زید ہے، زید یہ والا زید یہ محکوم علیہ ہے اور اس کو موضوع کہا جاتا ہے، اور دوسری جو ہے قائمون، یہ قائمون محکوم بھی ہے اور اس کو محمول کہا جاتا ہے، اور جو ہوا ہے یہ زید قائمون کے اندر جو ہوا ہے یہ نسبت ہے اور رابطہ ہے۔ آگے مصنف بیان کرتے ہیں کہ وقت تحذف الرابطہ فی اللفظ دون المراد، کہ رابطہ کو کبھی لفظوں میں حذف کر دیا جاتا ہے لیکن مراد کے اندر وہ حذف نہیں ہوتا، تو لفظوں کے سے جب حذف کر دیا جائے تو اس طرح کہا جائے گا زید قائم ہوا، یہ معذوف ہو گیا ہے۔ تو یہ قضیہ عملیہ کے 3 جز ہو گئے، محکوم علیہ، محکوم بھی اور ان دو کے درمیان نسبت دال علی الرابط۔ محکوم علیہ اس کو موضوع بھی کہا جاتا ہے اور محکوم بھی کو محمول بھی کہا جاتا ہے، اور جو نسبت ہے یا دال علی الرابط ہے اس کو رابطہ کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال ہے جس طرح کہ زید ہوا قائم، یہ جو زید ہے اس کو کہیں گے محکوم علیہ اور موضوع، قائم یہ ہے محکوم بھی اور محمول، اور ہوا یہ نسبت اور رابطہ ہے۔ تو یہ قضیہ عملیہ کے 3 جز ہو گئے، محکوم علیہ، محکوم بھی اور ان دو کے درمیان نسبت، جس کو دال علی النسبت، رابطہ یا دال علی الرابط بھی کہا جاتا ہے۔ قضیہ عملیہ کے اجزاء بیان کرنے کے بعد آگے مصنف نے قضیہ شرطیہ کے اجزاء بیان کیے ہیں، تو قضیہ شرطیہ کے بھی 3 اجزاء ہیں قضیہ عملیہ کی طرح۔ یہاں 3 اجزاء یہ ہیں مقدم، تالی اور ان دو کے درمیان رابطہ۔ تو یہ 3 جز ہیں، مقدم، تالی اور رابطہ۔ یہی مصنف نے کہا ہے کہ وَيُسَمَّى الْجُزْءُ الْأَوَّلُ مِنْهَا مقدم، کہ قضیہ شرطیہ کی جو پہلی جز ہوتی ہے اس کو مقدم کہا جاتا ہے اور دوسری جز اس کو تالی کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال دی جس طرح کہ ان کانت الشمس طالیۃ کان النہار موجودا، تو اس کے اندر جو ان کانت الشمس طالیۃ ہے یہ مقدم ہے اور کان النہار موجودا یہ تالی ہے، اور ان دو کے درمیان جو حکم ہے اس کو رابطہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ قضیہ شرطیہ کے 3 جز ہو گئے، مقدم، تالی اور رابطہ، جس طرح کہ یہ نیچے مثال ہے ان کانت الشمس طالیۃ کان النہار موجودا، تو یہ ان کانت الشمس طالیۃ یہ مقدم ہو گیا اور کان النہار موجودا یہ تالی ہے، اور ان دو کے درمیان جو نسبت پائی جاتی ہے اس کو رابطہ کہیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اب آخر میں ہم آج کے سبق کی عبارت کا ترجمہ اور تقریر کو ترجمے کے اوپر منطبق کرتے ہیں۔ فصل الحملیۃ تلتئم من اجزاء ثلاثۃ، حملیہ مرکب ہوتا ہے 3 اجزاء سے، اجزاء ثلاثۃ۔ یہاں ایک ترکیبی اور اعرابی فائدہ آپ سمجھ لیں کہ جو اجزاء ہے اس کے اندر اجزاء یہ معدود ہے اور ثلاثہ یہ عدد ہے۔ عربی کے اندر عدد معدود 2 طرح سے ان کا استعمال ہوتا ہے، کبھی معدود پہلے ہوتا ہے اور عدد بعد میں، جس طرح کہ آپ کو اس مثال کے اندر نظر آ رہا ہے اجزاء ثلاثۃ، اجزاء یہ معدود ہے یہ پہلے ہے اور ثلاثہ یہ عدد ہے یہ بعد میں ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عدد پہلے ہوتا ہے اور معدود بعد میں ہوتا ہے، مثلا مثال کے طور پر جیسا کہ ثلاثۃ رجال، یہاں یہ ثلاثہ یہ عدد ہے اور رجال یہ معدود ہے اور یہ بعد میں ہے۔ تو اگر معدود پہلے ہو اور عدد بعد میں ہو، جس طرح کہ ہماری آج کے سبق کے اندر عبارت کے اندر ہے، تو وہاں ترکیب یہ کی جاتی ہے کہ معدود کو موصوف بنایا جاتا ہے اور عدد کو صفت بنایا جاتا ہے۔ ہم اس کو پڑھیں گے من اجزاء ثلاثۃ، اور اگر عدد پہلے ہو معدود بعد میں ہو تو پھر ان کو مضاف مضاف الیہ بنایا جاتا ہے۔ یہ ثلاثہ اس کو بنائیں گے مضاف اور رجال اس کو بنائیں گے ہم مضاف الیہ۔ احدھا، ان 3 اجزاء میں سے پہلی جز المحکوم علیہ، محکوم علیہ ہے، ویسمى موضوعا، اور اس کا نام موضوع رکھا جاتا ہے۔ والثانی المحکوم بھی، اور دوسری جز محکوم بھی ہے،
اور اس کا نام محمول رکھا جاتا ہے۔ والثالث الدال علی الرابط، اور تیسری جز وہ دال علی الرابط ہے اور اس کا نام رابطہ رکھا جاتا ہے۔ یہ یسمہ تینوں جملوں کے اندر یہ متعدد بدو مفعول ہوتا ہے۔ یہاں پہلا مفعول جو ہے اس کا وہ نائب فاعل بن گیا ہے، اور دوسرا مفعول وہ منصوب ہے۔ یہ موضوعا، محمولا یا الرابطہ، یہ تینوں مفعول بھی ہیں، تو اس وجہ سے ان کو ہم منصوب پڑھیں گے۔ ففی قولی کا یہ مثال ہے، لہذا آپ کے قول زید ہو قائم کے اندر زید یہ محکوم علیہ ہے اور موضوع ہے، وقائم محکوم بھی و محمول، اور قائم یہ محکوم بھی اور محمول ہے، ولفظۃ ہوا نسبۃ و رابطۃ، اور ہوا کا جو لفظ ہے یہ نسبت اور رابطہ ہے۔ آگے وقت تو حذف الرابطہ، رابطہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ رابطہ یہ گاہے اس کو حذف کر دیا جاتا ہے، پھر لفظ دون المراد، لفظ میں تو حذف ہوتا ہے یعنی پڑھنے میں نہیں آتا، لیکن مراد اور ارادے کے اندر ہوتا ہے۔ فیقال زید قائم، جب آپ اس رابطہ کو حذف کر دیں گے تو زید ہوا قائم، اس کو پڑھا جائے گا زید قائم۔ دوسری فصل، اس فصل کے اندر مصنف نے قضیہ شرطیہ کے اجزاء کو بیان کیا، کہا کہ لی شرطیتی ایضا اجزاء، شرطیہ کے بھی اجزاء ہیں۔ یہ لی شرطیتی خبر مقدم ہے، اجزاء یہ مبتدا مؤخر ہے۔ یہاں بھی ایک عبارتی فائدہ سمجھ لیں آپ کہ جہاں بھی اس طرح کی ہو عبارت کہ ایک ظرف ہو، جس طرح کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ شرطیہ یہ ظرف ہے، لی شرطیہ یہ ظرف ہے اور اجزاء یہ اسم ہے، جہاں بھی ایسی عبارت ہو، آگے عام ہے کہ ظرف پہلے ہو اور اسم بعد میں ہو، جس طرح کہ ہماری اس عبارت کے اندر ہے، یا اسم پہلے ہو اور ظرف بعد میں ہو، جس طرح کہ مثلا آپ کہتے ہیں کہ حاضل کتاب لی، تو اس میں حاضل کتاب یہ اسم ہے اور لی یہ ظرف ہے۔ تو یہ جہاں بھی ایسی عبارت آ جائے تو اسم کو بنائیں گے ہم مبتدا اور ظرف کو ہم بنائیں گے خبر۔ آگے عام ہے اسم پہلے ہو اور ظرف بعد میں، جس طرح یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ علم نافع، عمل صالح اور اخلاص عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔